اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا، کیونکہ اس کے لیے تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتے ہیں تسلط بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے، کافروں سے دلوایا ہے یہ مال۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ ولرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل، اور وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہے، اور رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ یہ سورہ حشر کی 6 اور 7ویں آیت ہے۔ بڑی اہم آیتیں ہیں یہ، ایک تو اس لحاظ سے کہ اس میں مال فے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مال فے کیا ہے؟ اصل میں پچھلی آیتوں میں جو بات چل رہی تھی کہ قبیلے بنو نذیر کا جو محاصرہ کیا گیا تھا، اور پھر ان کی جلاوطنی ہوئی، جلاوطنی ہونے کے بعد ان کے اموال اور ان کی جائیدادیں جو تھی وہ انہوں نے چھوڑ کر ان کو جانا پڑا، تو وہ اسلامی حکومت کے قبضے میں آئی۔ تو اسلامی حکومت کے قبضے میں وہ سب پہلا موقع تھا کہ فتوحات کے ذریعے سے جائیدادیں آئی تھی، تو اس کا قانون اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ اس کے تعلق سے اس کا کیسا انتظام اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ جو مال آیا تھا اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس کو لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف۔ مال فے اصل میں کسے کہتے ہیں؟ مال فے وہ ہے جو لوٹایا ہوا مال جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں، اور جو جنگ میں دشمنوں سے لڑے بغیر جو مال حاصل ہو جاتا ہے اس کو اصل میں شرعی اصطلاح میں مال فے کہا جاتا ہے۔ اور غیر مسلموں سے جس بھی طریقے سے جو مال حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ جزیہ کے ذریعے سے، خراج کے ذریعے سے، دیگر ٹیکسوں کے ذریعے سے، وہ سب کا سب مال فے کہلاتا ہے۔ تو اس میں اس کے اصول بیان فرمائے گئے ہیں کہ اصل میں جو کفار اور جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہوتے ہیں، جو خائن ہیں، ان کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ مال کو استعمال کرے۔ ساری کا سارا مال جتنا بھی دنیا میں کسی کو دیا جاتا ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہو جاتے ہیں کوئی، اور اس پر باغیانہ تصرفات کرتے ہیں قبضہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیتے ہیں ان سے، اور پھر وہ اس کے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی مرضیات کے مطابق اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور استعمال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مومنین اور صالحین ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے کسی اور کے پاس تھا، لیکن ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو مال اس کو لے لیتے ہیں واپس، یہی مال ہے مال فے۔ اور مال فے اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور اس نظام کی جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی، تو اس کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، اور مجموعی قوت رسولوں کو اور ان کی امتوں کو، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ نظام جس کو جو قائم کیا گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور عطا فرمانے کے لیے یہ نوعیت ہوتی ہے اس کی کہ مال فے ان کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ مال فے غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اور عام اصول تو یہ ہے کہ بغیر ان سے، دشمنوں سے میدان جنگ میں لڑے کے جو مال حاصل ہو جاتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور ایک مال ہوتا ہے مال غنیمت،
جس کا تذکرہ سورہ انفال 9 اور 10ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ مال غنیمت اور مال فے کی تقسیم میں بہت بڑا فرق ہے، دونوں الگ الگ نوعیت ہے دونوں کی۔ مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں تفصیل سورہ انفال 10ویں پارے میں گزر چکی ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے اور 4 حصے ان لڑنے والے فوجیوں کو دے دیا جائے گا۔ جو بھی جنگ میں لڑیں گے ان کا حصہ ہوگا وہ 4 حصے خمس ہوگا، اور 5واں حصہ خمس جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرایا جائے گا، جس سے غریب مسلمان جو نادار مسلمان ہوں گے ان کی امداد کی جائے گی۔ وہ مال غنیمت کا معاملہ ہوگا۔ اور مال فے کا جو حکم ہے وہ بالکل الگ ہے۔ مال فے کا حکم اللہ تعالیٰ اسی دوسری آیت میں فرما رہے ہیں کہ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فرما دیا اس میں، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ سب سے پہلا حصہ، اس میں بھی 5 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ جو ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ وہ حصے میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کے نان نفقے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، اور پھر جہاد میں اسلحہ کی خریدی اور جانوروں کے لیے جو سواری کے جانور ہوتے ہیں اس پر وہ مال کو خرچ کیا جائے گا۔ اور دوسرا حصہ جو ہوگا وَلِذِي الْقُرْبَى فرمایا اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت جو ذوی القربیٰ تھے ان کو جو دیا جاتا تھا یہ حصہ۔ اس میں 2 خاندان تھے، اس میں جو ہے بنی ہاشم اور بنی مطلب، یہ 2 خاندانوں میں یہ مال کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کی 2 وجوہات تھی یہ مال کو تقسیم کرنے کی مال فے کے ان کے رشتہ داروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ نصرت رسول ہو۔ سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں وہ ان کے خاندان والے ان کے سارے دین کے کاموں میں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات کے اوپر صدقے کو حرام کر دیا گیا تھا، جو آپ کے اہل بیت تھے ان کے اوپر صدقہ نہیں تھا، صدقہ حرام تھا، تو اس وجہ سے ان کو مال فے میں سے حصہ دار بنایا گیا تھا۔ یہ 2 وجوہات تھی اس میں دینے کی۔ تو ایک جو پہلی وجہ ہے ذوی القربیٰ کی کہ نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، تو آپ دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ صرف یہ خرابت داروں کو دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو لوگ دوسرے جو مسلمان تھے ان کا اس میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، یعنی جو جنگ لڑے ہیں یا محاصرے میں شریک ہوئے تھے اس مال فے میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اختیار میں تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جو ہوتے تھے ان کے سارے اختیارات تھے کہ وہ اس مال کو جس طریقے سے چاہیں استعمال کریں۔ جس طریقے سے مطلب یہ کہ اگر وہ چاہیں تو پورے کا پورا مال روک لیں عام مسلمانوں کے لیے اور اسے بیت المال میں داخل کرا دیں، یا چاہیں تو اس کو تقسیم کر دیں۔ اور تقسیم کرنے کی صورت یہ ہوتی تھی تو پہلی اور دوسرا جو حصہ جو ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ذوی القربیٰ کا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ حصہ ختم ہو گیا، وہ حصہ پھر سے جو ہے بیت المال کی طرف پلٹ کر آ گیا۔ تو اس میں جو ذوی القربیٰ کو جو حصہ دیا جاتا تھا اس کو یہ بتانا مقصود ہے کہ رشتہ داروں کا لحاظ بہت ضروری ہے ہر ایک کا معاملے میں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عام طور پر جو مسلمان کچھ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے یا اور کچھ کسی طریقے سے کسی کی مدد کرنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ تم لوگ اپنے رشتہ داروں کو دو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو صدقے کا فائدہ اور ایک جو ہے صلہ رحمی، کیونکہ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپ کا ایک جتھا بن جاتے ہیں اگر آپ ان کی مدد کریں گے۔ یعنی بسا اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کا لحاظ ہی نہیں ہے، لیکن دور کے لوگوں کو جو ہے دے رہے ہیں۔ یہ دکھاوا اور ریاکاری ہے۔ اپنے لوگوں کی پہلے مدد ہونی چاہیے اگر وہ مستحق ہیں تو ان کی مدد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے اختیار کیے تھے اور امت کو ترغیب بھی دی تھی کہ اس سلسلے میں کہ انہیں گفٹ دینا چاہیے، تحفے تحائف دینا چاہیے اپنے لوگوں کو، اپنے جان پہچان والوں کو، تاکہ اس سے محبت میں اضافہ ہو۔ لیکن یہ ساری چیزیں آج امت بھول گئی ہے، اور جو مال نکلتا ہے اس میں سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے۔ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے بارے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول رکھ دیا تھا کہ نصرت رسول کے لیے ان کے رشتہ داروں کو مال فے میں سے یہ حصہ مقرر کر دیا گیا تھا، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ حصے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاملے میں ان کی مدد کرتے رہیں۔ اور تیسرا، چوتھا اور پانچواں حصہ تو یتامہ اور مساکین اور راستے کے مسافروں کے لیے رکھا گیا تھا۔
کَیْ لَا یَکُونُ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُم، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کی درمیان گردش کرتا نہ رہے۔ ایک زبردست اصول اس آیت میں بتایا گیا ہے، اصولی بات ہے یہ آیت کا یہ ٹکڑا کَیْ لَا یَکُونُ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُم میں، کہ اسلامی معاشرے میں جو حکومت جو قائم ہوگی تو اس میں معاشی نظام کو جو قائم کیا جائے گا تو معاشی نظام کی بنیادی باتیں کیا ہوں گی، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ اس کی بنیادی بات یہ ہوگی کہ مال و دولت جو ہوگی وہ مال و دولت کو معاشرے میں پھیلا دیا جائے گا، یعنی مال و دولت کو معاشرے میں سکیڑ کر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ وہ معاشرے کے ہر انسان کے ہاتھوں میں چلا جانا چاہیے، امیروں سے غریبوں کی طرف چلے جانا چاہیے وہ مال۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے، یعنی ایسا نہیں کہ مال و دولت جس کے پاس ہے وہ امیر دن بدن امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس طریقے سے جو ہے دوسرا نظام اللہ تعالیٰ قائم فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو مال و دولت ہے وہ مال و دولت معاشرے کے ہر انسان کے ہاتھوں میں چلتی پھرتی رہے، گردش کرتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو کیپٹلزم ہے، جو سرمایہ دارانہ جو نظام جسے کہا جاتا ہے، اس کی سخت مخالفت کی ہے اسلام میں، یعنی سرمایہ دارانہ جو نظام ہوتا ہے اس میں چند لوگوں کے ہاتھوں میں مال آ جاتا ہے، اس کے بعد دیگر سارے لوگ غریب کے غریب ہی رہ جاتے ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے گزارا کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، زندگی کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں ان کو مہیا نہیں ہیں، لیکن چند لوگوں کے ہاتھوں میں اربوں اربوں روپیہ ہے۔ آج بھی بہت سے ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی آپ دیکھیے کہ چند ایک فیملیز ہیں جن کے پاس جو ہے کروڑہاں روپیہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ 60-70% جو لوگ ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ اسلامی جو معاشی نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے اس کی، کہ اس کو جو ہے مال و دولت کا بہاؤ غریبوں کی طرف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں معاشرے میں مال و دولت کو پھیلا دیا جانا چاہیے، یہ اس وجہ سے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام جو بھی جن چیزوں کا حکم دیتا ہے کسی مسائل کے تعلق سے، تو پھر اس کے مسئلے کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ دیکھیے کہ آپ جیسا کہ چوری نہیں کرنا، مال حرام نہیں کھانا، لوٹ مار نہیں مچانا، اسلام یہ حکم کرتا ہے، تو پھر چوری نہیں اور لوٹ مار نہیں، مال حرام نہیں، تو ذرائع کم ہو جائیں گے، تو پھر اس کا سدباب کیسا ہوگا، اس کا جو ہے جو عوام ہیں ان کی ضروریات کیسی پوری ہوگی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں اس میں رکھ دی ہیں، مختلف طریقے سے ان کی امداد ہونی چاہیے، یہ اس میں بتایا گیا ہے اس آیت میں۔ اور احادیث میں اور روایتوں میں اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا بہترین حل پیش کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے زناکاری سے روکا گیا ہے، بے حیائی اور فحش کاموں سے روکا گیا ہے، تو پھر اس کا دوسرا راستہ کیا ہے؟ متبادل۔ اس کا متبادل یہ ہے کہ نکاح کر کے شریفانہ زندگی گزارنا، ایک چاہے تو ایک یا چاہے تو 4 تک نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نظریں نیچی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے عورتوں اور مردوں کو، اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس طریقے سے مخلوط محفلیں اور مخلوط طور پر ایک دوسرے سے بے حجابانہ ملنا عورتوں اور مردوں کا منع کیا گیا ہے، اور جو ہے بے پردہ ہو کر بے حجابانہ بن سنور کر عورتوں کو باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام اس کے سدباب کے لیے کیا گیا ہے، مسئلہ اور اس کا حل بتا دیا گیا ہے۔ یہ واحد مذہب ہے سولوشن پرووائڈر جسے کہا جاتا ہے، اسلام ہی سولوشن پرووائڈر ہے، دنیا کا کوئی مذہب سولوشن پرووائڈر نہیں ہے، اسی لیے یونیورسلی ایکسیپٹیبل مذہب ہے یہ۔ دنیا کا کوئی مذہب آپ دیکھیے وہ جو ہے بہت سے اچھے کاموں کی ترغیب بھی دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا بھی ہے، اس کا حکم کرتا ہے، لیکن وہ مسئلے کا حل پیش نہیں کرتا، جبکہ اسلام مسئلے کا حل پیش کرتا ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہے یہ مسئلے کے تعلق سے، تو پھر یہ مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے یہ بتاتا ہے۔ یہ مالی معاملات کے سلسلے میں بڑی اہم ترین جو ہے احکامات اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایتیں دی ہیں، تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے جو احکامات دیے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سود کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پیسہ لے کر لوگوں کا خون چوس کر بڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جیسے کا ویسا رہنے دیتے ہیں اور ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، تو سود کی حرمت پہلے قائم کی گئی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی فرضیت قائم کی گئی، جو مالدار جو لوگ ہیں ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ کو نکالا جائے گا، مال نکالا جائے گا اور وہ غربا کی طرف اس کو لے جا کر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اموال غنیمت کا جو ہے تذکرہ کیا گیا کہ اموال غنیمت میں سے خمس جو 5واں حصہ جو ہوگا
وہ نکال کر بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اور پھر اس سے مسلمانوں کی جو غریب مسلمان ہیں، جو یعنی کمزور قسم کے جو مسلمان ہیں معاشی طور پر، ان کی مدد یعنی اموال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے اس میں سے کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے جو یعنی صدقات نافلہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، بار بار صدقات نافلہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جہاں جہاں پر جیسے کسی ضرورت ہوگی تو وہاں پر مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ترغیبات دی گئی ہیں کہ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فلاں فلاں چیز دے گا، اس کو اتنا بڑا چڑھا کر دے گا، تمہیں جنتیں دے گا، تم سے راضی ہوگا۔ اس طریقے سے صدقات نافلہ کی ترغیب مسلسل جو ہے آئی گئی ہے، اور مختلف قسم کے کفارے جو یعنی مسلمان ادا کرتا ہے اس کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو مال کہ جو ہے جو وہ ہوگا تو مال کا فلو یعنی عمرہ کی طرف سے غربا کی طرف چلا جائے گا، جو بہاؤ ہوگا وہ مختلف قسم کے کفاروں کے ذریعے سے جو ہے غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا وہ مال۔ میراث کی تقسیم کا سلسلہ بتایا گیا ہے کہ میراث کی تقسیم کے سلسلے میں مرنے والا جو مال چھوڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک وسیع پیمانے پر پھیلانا چاہتے ہیں۔ مختلف جو رشتہ دار ہوتے ہیں، سب سے پہلے قریبی رشتہ دار، اس کے بعد دیگر رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ اس میں سے جو ہے دے دیتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ مال کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بخل کو بہت بری یعنی خسرت قرار دیا گیا ہے، اور فیاضی کو جو ہے بہترین صفت قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایک بہترین عادت ہے، اس کے طور پر جو ہے اس کو اخلاقی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو مالدار جو لوگ ہیں، خوشحال جو طبقہ ہے، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے مالوں میں یعنی مانگنے والوں کا اور محروموں کا، سائل اور محروم دونوں کا حق ہے، اور تم ان کو خیرات سمجھ کر نہیں دینا بلکہ ان کو ان کا حق سمجھ کر وہ ادا کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال فے جو اسلامی حکومت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آمدنی کا، اس میں سے ایک بڑا حصہ ان غربا کے لیے رکھ دیا ہے کہ اس میں سے جو ہے لوگوں غربا میں تقسیم ہوگا۔ اس طریقے سے بہت سی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بتائی، حکم دیا گیا ہے کہ غربا کو اوپر اٹھانے کے سلسلے میں کس طریقے سے ان کی مدد کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔